بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ بڑی عزت اور وقار کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، اولاد، تمہارے بھائی، تمہارے سسرالی رشتے، تمہارا کنبہ قبیلہ اور خاندان، اور تمہارا محنت سے کمایا ہوا مال، اور تمہاری وہ تجارت اور خرید و فروخت جس میں تمہیں نقصان کا خدشہ رہتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ گھر، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ، تو پھر اس انتظار میں رہو کہ اللہ کا فیصلہ اور حکم آ کر رہے گا، اور اللہ فاسقین کو کبھی ہدایت یافتہ نہیں بناتا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 8 چیزوں کا ذکر کر کے ان کا 3 چیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ اس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، اس میں آباء و اجداد بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، اس میں مال، دولت، پیسہ، گھر اور تجارت بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں ذکر کر کے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اگر تم 3 چیزیں، اللہ کی محبت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی تڑپ اور محبت، ان کو نیچے دکھاؤ گے اور ان 8 چیزوں کو اوپر لے کر جاؤ گے زندگی میں، ان کا خیال زیادہ رکھو گے، تو پھر سمجھ لو کہ اللہ تمہارے بارے میں ضرور فیصلہ کرے گا۔ اللہ کا امر اور فیصلہ جو ہے، اگر آپ قرآن مجید کی دیگر آیات میں دیکھیں تو وہ عذاب، تکالیف اور مشکلات کی صورت میں ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ رب العزت اس چیز کا ذکر فرماتے ہیں کہ انتظار کرو، میرا حکم آئے گا، میرا فیصلہ صادر ہوگا، اور اس سے پیچھے تذکرہ اس چیز کا ہو کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبت نہیں، یا تمہیں نیکی سے محبت نہیں، تمہیں اچھے کاموں سے محبت نہیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی تڑپ میں تم زیادہ لگ گئے ہو، تو پھر وہ جو اللہ کا امر، فیصلہ اور حکم ہے وہ مشکلات، عذاب اور تکالیف کی صورت میں ہوتا ہے۔ ایک تو اس پہ آج ہم نے غور کرنا ہے۔ دوسری آیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ایک تو ہمیں پہلی آیت کے روشنی میں دنیا میں کیسے زندگی بسر کرنی ہے اور کن چیزوں کو فوقیت اور اولیت دینی ہے، کن چیزوں کو زیادہ اہمیت دینی ہے اور ثانوی حیثیت کن چیزوں کو دینی ہے، وہ سمجھ آتا ہے اس آیت سے۔ دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اصل کامیابی یہی ہے، اور اسی کے حصول کے لیے ہمیں ساری محنت کرنی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت اتنی قیمتی کیوں ہے؟ فرمایا موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک کوڑے کے برابر، یہ جو 1-2 انچ کی چوڑائی میں اور 5-7 فٹ کی، 6 فٹ کی، 2 فٹ کی لمبائی میں ہوتا ہے ایک کوڑا، جس سے آپ کی چابک سمجھ لیں، آپ پٹائی کرتے ہیں کسی کی، اتنی جگہ جنت کی، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی ساری چیزوں سے بہترین ہے۔
تو ہمیں کیوں نہ ایسے کام کرنے چاہیے، ایسا بننا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ جنت میں بھی جائیں اور جنت میں اپنے محبوب کے قریب قریب بھی رہیں، جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، جن پہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، جن کا حلیہ نقش اخلاق اقوال افعال ہمیں بیان کیے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، سکھائے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، جسم کیسا تھا، زندگی کیسی بسر کی، یہ سارا نقش ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اس محبوب کو دیکھ کے کیا لذت اور لطف ہوگا، کیا ہی خوب ہو کہ جنت میں بھی جائیں اور اس کے قریب بھی رہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں کہ جن اعمال کو انسان کرتے ہوئے جنت میں بھی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ساتھ بھی میسر آ جائے۔ پہلی چیز، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ محبوب کے قریب جانا چاہتے ہیں، محبوب کا ساتھ چاہتے ہیں، تو اس کی بات تو ماننی پڑے گی۔ پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بات بھی نہ مانیں اور دعویٰ بھی کریں اور خواہش بھی رکھیں کہ نہیں مجھے محبوب کا ساتھ اور قرب چاہیے، لیکن یہ ذرا کام بھی مشکل ہے میرے لیے۔ تو پھر ایسی مشکلات کو پس پشت ڈالتے ہیں، ایسی مشکلات کو سامنے نہیں رکھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر انک لاحب الی من نفسی، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، وانک لاحب الی من اہلی و مالی، میرے گھر اور مال سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہیں، میری اولاد سے بھی مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ اور میں کبھی جب گھر میں موجود ہوتا ہوں، یہ محبت کا انداز دیکھیں آپ، کہ جب میں کبھی گھر میں موجود ہوتا ہوں تو میں آپ کو یاد کرتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، تو مجھ سے رہا نہیں جاتا، میں آپ کے پاس آ کر آپ کے رخ مبارک کا دیدار کر لیتا ہوں۔ میں آپ کے سامنے آتا ہوں، آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور آ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، میری اتنی محبت ہے آپ سے۔ اور جب مجھے یہ یاد آتا ہے کہ میں نے بھی دنیا سے جانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے رخصت ہونا ہے، تشریف لے جانا ہے، جب مجھے میری اور آپ کی موت اور وفات یاد آتی ہے تو میں جو ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہوں کہ کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے اور آپ کو بہت بلند مقام ملے گا جنت میں، میری اور آپ کی کیا نسبت، میں وہاں حضور کا دیدار کیسے کر پاؤں گا؟ یعنی آپ جنت میں جائیں گے، مجھے یقین ہے، میں عمل کر رہا ہوں اچھے، میں آپ پر ایمان لایا ہوں، آپ سے محبت رکھتا ہوں، میں بھی جنت میں جاؤں گا، لیکن جیسے دنیا میں میں بے صبر ہو جاتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی تو میں آ کر آپ کا دیدار کرتا ہوں، جنت میں ایسا کیسے ہوگا؟ یہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی، اپنا دل بیان کیا، اس نے اپنا دکھ رکھا کہ میں جنت میں کیسے آپ کا دیدار کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ جبریل وحی لے کر نازل ہو گئے۔ حضور نے جواب نہیں دیا، آپ نے ارشاد نہیں فرمایا کہ اتنے میں جبریل وحی لے کر آ گئے اور اللہ نے یہ آیات نازل کر دی جو سورۃ النساء کی ہے، فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ پیغمبر اپنے اس محبوب کو، اس شہزادے کو، اس صحابی کو بتائیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا زندگی ایسے بسر کرے گا جیسے اللہ اور رسول نے فرمایا ہے، جیسے ان کے ارشادات ہیں، ایسے زندگی بسر کرے گا تو ہم اس کو کیا انعام دیں گے؟ ہم جنت میں اس کو صرف انبیاء کا نہیں، صدیقین کا بھی، شہداء کا، صالحین کا ساتھ بھی دیں گے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس سے اچھا ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر پیغمبر کا دیدار چاہیے، ساتھ چاہیے، قرب چاہیے تو اپنی زندگی اطاعت رسول کے مطابق کر لیں۔ یہ پہلی چیز ہے ہمارے سامنے۔ دوسری چیز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، ہر چیز سے زیادہ۔
جیسے میں نے خطبہ میں آیت آپ کے سامنے رکھی کہ 8 چیزیں اور اس کے مقابلے میں اللہ، رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت. اس 8 چیزوں میں ہے کیا؟ آپ کی اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، دنیا کا مال بھی ہے، گھر بھی ہے، دولت بھی ہے، رشتہ داریاں بھی ہیں، ساری چیزیں. اللہ نے کہا ان سب کو نیچے کر دو، میری اور میرے رسول کی محبت کو اوپر لے آؤ اگر کچھ بننا چاہتے ہو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر ان چیزوں سے ایسے محبت نہ کرو کہ یہ محبت میری اور رسول کی محبت میں آڑ اور رکاوٹ بن جائے. بنتی ہے کہ نہیں؟ کبھی غور کیا کہ ہم اپنی جو لائف سٹائل ہے ہمارا، خاص طور پہ خوشیوں کے مواقع پہ کیا چیزیں رکاوٹ بنتی؟ یہ میں اور آپ ہم سب بڑا بہتر جانتے ہیں. وہ منڈے شنڈے انجی کر لین دیو کی گل ہے، کوئی جھٹ لگنا ہے کیڑا کوئی پکا کام ہے. وہ گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے، چلنے دیں، کرنے دیں کچھ. تو یہ چیزیں آڑ بن گی نا، اولاد آڑ بنی، مال آڑ بنا، رشتہ داری آڑ بن گئی، رکاوٹ بن گئی. کہاں؟ جہاں رسول کی محبت آنی چاہیے تھے اس کے سامنے، جہاں اللہ کے فرامین کی محبت اور ان کی تابع داری، تابع فرمانی، وہاں رکاوٹ کیا بن گئی؟ وہاں ہماری اولاد رکاوٹ بن گئی، رشتہ داری رکاوٹ بن گئی، ہمارا مال رکاوٹ بن گیا اور ہمارا معاشرہ رکاوٹ بن گیا. تو یہی تو اللہ نے فرمایا کہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار میں رہنا کہ اللہ ضرور تمہارا کوئی فیصلہ کرے گا دنیا میں. آخرت کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا اللہ کے پیغمبر آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو کسی سے محبت کرتا ہو لیکن اس سے ملا نہ ہو، جو کسی سے بڑی محبت کرتا ہو لیکن اس سے اس کی ملاقات نہ ہوئی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا دنیا میں. آپ کا اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ کہ اگر میرا ساتھ چاہیے تو میرے سے محبت کر لیں دنیا میں، قیامت کو میرا ساتھ مل جائے گا. نسخہ کیمیا ہے، اس سے اچھا نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا. اسی طرح دوسری روایت میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، کہتا حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا تیاری کی ہے؟ کہا حضور بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ صدقات سے تو میں تیاری نہیں کر سکا، یعنی اس لیول کی تیاری میں نہیں کر سکا جس لیول کے مطابق آپ نے پوچھا ہے، یا جو کوئی وہ آخری لیول کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق تو میں نہیں کر سکا، لیکن میں اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فرائض کو چھوڑتا ہوگا. فرائض چھوڑنا اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہوتی، کہ جو چیز آپ پہ فرض ہے آپ اس کو چھوڑیں اور کہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے. یہ دعوی غلط ہے. جب محبت ہے تو پھر آپ محبت میں سب سے پہلے فرمان پہ عمل کریں گے، محبت کا ثبوت دیں گے. اس نے کہا حضور میں اتنی زیادہ نمازیں، مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ نفلی نمازیں، تہجد اور یہ وہ میرے سے یہ تو نہیں ہوا، نفلی روزے تو میرے سے نہیں رکھے گئے، نفلی صدقات تو میرے سے اتنے نہیں دیے گئے، اس اعتبار سے میں تیاری نہیں کر سکا. لیکن ہاں میرے پاس ایک چیز ہے کہ میں اللہ اور رسول سے محبت بہت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. تو یہ دونوں روایات کہ قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی اور تو اسی کا ہوگا جس کے ساتھ تمہاری محبت ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے لیے دونوں دلائل موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کے طریقے پر عمل کریں، آپ کے طریقے کو اپنائیں، آپ کے اسوہ کو اپنائیں، اپنی زندگی اپنے لائف سٹائل کی پرواہ مت کریں، مروڑ لیں اس کو، رکاوٹ ڈالتا ہے اس کو پیچھے کر دیں، نبی کی محبت کو، آپ کے فرمان کو آگے لے جائیں. یہ ہمیں ہمارے دین کی تعلیمات ہیں. تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ سابقہ انبیاء کی تصدیق کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جب ہم ارکان ایمان کی بات کرتے ہیں تو
اس میں جہاں باقی ارکان ہیں 6 ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں پر اور انبیاء پر ایمان لانا۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والے وہ ایسے دیکھیں گے اپنے اوپر والوں کو، یعنی جنت میں بالا خانے ہونے ہیں، اوپر سے اوپر، اوپر سے اوپر کیٹیگریز ہیں، کہا نیچے والے اوپر والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے روشن اور چمکتے ستارے نظر آ رہے ہوں گے، ان کے گھر ایسے چمک رہے ہوں گے، نیچے والے جب اوپر والوں کو دیکھیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کے درمیان فضیلت کی بنیاد پہ اللہ نے فرق رکھا ہے، جو انہوں نے دنیا میں اعمال کیے، دنیا میں جو کام کیے، اس کی بنیاد پہ اللہ نے جو فرق رکھا، بالا خانے بنائے نیچے سے اوپر تک، تو نیچے والے جب اوپر والوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کو ایسے لگیں گے جیسے آسمان کے ستارے روشن نظر آ رہے ہیں، ان کے گھر ایسے ان کو نظر آ رہے ہوں گے۔ تو صحابہ کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تو انبیاء کے گھر ہوں گے نا، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، جو اوپر ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر یہ جو جنت میں اوپر اوپر بلند مقام نظر آ رہے ہوں گے، یہ تو انبیاء کے گھر ہوں گے، ان کے مساکن ہوں گے، ان کے منازل ہوں گی جہاں کوئی اور پہنچ نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا والذی نفسی بیدہ، ہاں ایک چیز ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا اور تمام انبیاء کی تصدیق کی، ان کے بالا خانے ہوں گے۔ یعنی صحابہ کا کیا گمان تھا کہ وہ جو گھر ہیں بالا خانے بلند مقام والے، وہ انبیاء کے گھر ہوں گے۔ نبی کریم سے فرمایا انبیاء کے گھر تو ہوں گے، لیکن وہاں ان کے بھی گھر ہوں گے جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے اور تمام انبیاء کی تصدیق کی، کسی ایک کی بھی تکذیب نہیں کی دنیا میں کبھی۔ اور یہ ہمارے ایمان کی یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، تمام انبیاء کو تسلیم کرنا ہے۔ ہاں شریعت کون سی ہے؟ اب شریعت محمدی کے بعد کسی اور شریعت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے گا کہ تمام اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ نے بھیجے دنیا میں دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے، ان سب کو ہم نبی اور رسول مانتے ہیں۔ ہاں شریعت اب دین اسلام ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا، اسی کو مانا جائے گا۔ چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے ایمان لانے والے، ان کا بھی مقام ہوگا۔ میں نے جیسے کہا آغاز میں کہ ہم نے محبوب کو دیکھا نہیں ہے، ایمان لا کر بیٹھے ہیں اس طمع، لالچ اور تمنا کے ساتھ کہ روز قیامت حضور کا دیدار ہوگا اور جنت میں آپ کا ساتھ اور دیدار میسر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے صبح صبح، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احد خیر منا، اللہ کے پیغمبر بتائیں ہم میں سے بہترین کون ہے؟ ایک وہ شخص اسلمنا وجاہدنا معک، جس نے ہمارے ساتھ یعنی آپ کے ساتھ اسلام قبول کیا، آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کرتا رہا، آپ کی سرداری اور لیڈرشپ میں وہ کام کرتا رہا، ایمان لایا، کیا وہ بہترین ہے؟ کیا وہ بہتر ہے دنیا کا شخص؟ آپ نے فرمایا ہاں، ایک قوم اور بھی بہتر ہوگی۔ فرمایا کون سی؟ کہ یکون من بعدکم، جو تمہارے بعد ہوں گے، یعنی تم نے تو مجھے دیکھ لیا نا، دیکھ کر ایمان لائے، تسلیم کیا، مجھے مانا، میرے روشن چہرے کو دیکھا، میرے لیل و نہار کو دیکھا، میں تمہارے سامنے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو بعد میں آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے لیکن ولم یرونی، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، ایمان بالغیب رکھیں گے، یہ لوگ بھی بڑے فضیلت والے اور مقام والے ہوں گے۔ تو اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ کہ اللہ ہمیں وہ مقام عطا کرے گا، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، ایمان بالغیب اللہ نے بیان کر دیا، احادیث میں آپ کے اوصاف آگے، قرآن نے بیان کر دیا، سنت نے بیان کر دیا، ہم نے من و ان تسلیم کر لیا، یہ میرا محبوب ہے، ایسا میرے محبوب کا چہرہ ہے، ایسی چال ڈال ہے، ایسے بال مبارک ہے، ایسے قدم مبارک ہے، ایسے آپ چلتے ہیں، ایسی آپ نے زندگی بسر کی، اس طرح کے معاملات کی آپ نے زندگی پہ،
آمنا و صدقنا، میں نے ہر چیز کو مانا بھی، تصدیق بھی کی، زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش بھی کی، اس لیے میں نے رسول کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ پوری کی پوری ایک پکچر، تصویر اور پورا آپ کا اسوہ حسنہ میرے سامنے ہے، میں اس کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہوں، اس نیت اور یقین کے ساتھ کہ جب رسول کا دیدار ہوگا تو ساری پیاس بجھ جائے گی، مٹھاس مل جائے گی۔ تو اس لیے وہ جو اللہ نے کہا نا کہ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اور جب محبوب کا دیدار چاہیے، محبوب کا ساتھ چاہیے تو پھر کوئی چیز چھوڑیے نہ جو محبوب نے کی، اور وہ کریے نہ جو اس سے محبوب نے منع کیا، پھر پورے کا پورا نقش کھینچیے، پورے کے پورے پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے بنے نا۔ صحابہ نے ساتھ دیا، جنگوں میں شرکت کی، مشکلات برداشت کی، سارا کچھ کیا، ہم نے ساتھ کیسے دینا ہے؟ ہم نے دین پر عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دینا، اس دین کی آبیاری کر کے، اس کو آگے پہنچا کے، اس پر عمل کر کے۔ فتنوں کا دور ہے، واللہ فتنوں کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، دین سے لوگ ایسے ہیں، میں کہتا ہوں اخیر ہوئی پڑی۔ اس دور میں ایک ایک چیز، ایک ایک سنت کو اپنانا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، اس لیے جتنا جڑ سکتے اتنا قریب ہوں۔ پانچویں چیز، نفلی نمازوں کا کثرت سے اہتمام کرنا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور ساتھ چاہیے جنت میں تو فرض کے علاوہ نفل بھی پڑھیں۔ ویسے ایک بات ہے، فرض نماز کے اوپر، یعنی فرض نماز جو ہم پہ مقرر ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اس میں سے ایک رکعت بھی ادھر ادھر آپ نہیں کر سکتے، اس کا آپ کو جواب دینا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے سرکل بنایا اس کے اوپر سنن کا، یہ جو ہم موقدہ اور غیر موقدہ پڑھتے ہیں، جو تقسیم بنائی ہے ہم نے، ان سنن موقدہ کو بچانے کے لیے اللہ نے اوپر سرکل بنایا اضافی نفلی نمازوں کا۔ جب شیطان آپ پہ اٹیک کرتا ہے اور اگر آپ صرف فرائض پہ کھڑے ہیں تو آپ کے فرض چھوٹ جائیں گے اگر آپ سنتے نہیں پڑھتے، اور اگر آپ نفلی نماز پڑھتے ہیں سنتوں سے بھی آگے، دیگر نفلی اشراق پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دیگر نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، تو جب شیطان آپ پر حملہ کرے گا وہاں سے کوئی چیز کم ہوگی، آگے نہیں پہنچ سکے گا، آپ دوبارہ سیٹ ہو جائیں گے۔ اور آپ نفل نماز کا اہتمام نہیں کرتے لیکن فرائض کے ساتھ سنن کا اہتمام ضرور کرتے ہیں، تو جب شیطان آپ پر حملہ کرے گا تو سنن میں سے کہیں قدغن لگائے گا آپ پہ، وہاں سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی۔ یہ اللہ نے سرکل رکھے ہیں، پورے حفاظت کے حصار ہیں، اس لیے ان کی پوری اہمیت ہے، ان کے ساتھ جڑیں۔ جو فرض جس کے پورے نہیں ہیں وہ فرض پورے کرنے کی کوشش کرے پہلے، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، روزانہ کی 5 نمازوں کی ہماری گنتی بھی ہو رہی ہے اور ان کو تولا بھی جا رہا ہے، یہ رکعات کی تعداد بھی لکھی جا رہی ہے کہ کتنی پڑھ لی ہیں اور کتنی رہ گئی ہے۔ تو اس لیے پھر جو فرض کا اہتمام کرتے ہیں وہ سنن کی کوشش کریں، جو سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، سنن پڑھتے ہیں، وہ دیگر نفلی نمازوں کی طرف جانے کی کوشش کریں، پھر انسان مضبوط ہوتا ہے ایمان کے لحاظ سے، نماز کی حفاظت کے لحاظ سے۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات بسر کیا کرتا، آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ کے لیے وضو کا پانی مہیا کرتا، رات کو جب آپ تہجد پڑھنی ہوتی ہے آپ نے، اور آپ قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا تو میں پانی دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خدمت، آپ کے ساتھ محبت اور تعلق۔ تو کہتے ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال علی سل، ربیعہ سوال کر لو، کچھ مانگ لو، کیا چاہیے؟ ربیعہ نے بھی کیا خوبصورت سوال کیا، کہا حضور کچھ نہیں چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے مجھے۔ یہ ربیعہ نے سوال کیا، مانگا بھی تو کیا خوبصورت چیز مانگی، دنیا تو گزر ہی جانی ہے نا، یہ 50 60 30 20 40 50 90 100 ہو جائے گے، اور کتنے ہوں گے؟ وہ جو ہمیشہ والی خلد جس کو اللہ نے کہا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہونی وہ زندگی، وہاں کا ساتھ مانگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ مانگ لیا ہے تم نے؟
کہا جی حضور. فرمایا فَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, اگر میرا ساتھ چاہیے جنت میں تو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کر. تو اس کی تشریح میں علماء کرام نے لکھا, محدثین نے لکھا, انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو نوافل اور سنتے ہیں ان کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرو, ان کو چھوڑو نہیں. ہر نفل اور سنت کی فضیلت موجود ہے, وہ اس لیے ہے کہ ہمیں ترغیب ملے ہم فرائض کے بعد سنن اور نفل کی طرف بھی جائیں. تو آپ نے یہ کلیہ دیا ان کو کہ اگر میرا ساتھ چاہیے تو کثرت کے ساتھ تم جو ہے نا وہ سجدے کیا کرو. چھٹی چیز, اخلاق بھی اچھا بنا لیں. اچھا اخلاق بہت بڑی نعمت ہے, بڑی عمدہ چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت, مجھے بھیجا گیا ہے لأتمم مکارم الاخلاق, اچھا اخلاق جو ہے اس کی تکمیل کے لیے کہ میں ایسی زندگی بسر کروں مجھے دیکھ کر میرے امتی زندگی بسر کریں. آپ نے کیا, خوبصورت اخلاق اپنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, حضرت عمر بن شعیب اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی فرمایا میں تمہیں خبر نہ دوں بِأَحَبِّكُمْ عَلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, کہ قیامت کے دن مجھے زیادہ محبوب کون ہوگا اور زیادہ قریب کون ہوگا میرے, جس کی جگہ میرے قریب زیادہ ہوگی, جو مجھے زیادہ محبوب ہوگا قیامت کے دن وہ کون سا شخص ہوگا. یہ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا. فردد 3 مرات, 3 مرتبہ آپ نے فرمایا احسنکم خلقا, ایک ہی کلیہ دیا جس کا اخلاق بہترین ہوگا. یہ احسن جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے بھائی, بہترین سے بہترین جس کا اخلاق ہے وہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا قیامت والے دن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تو بات بات پہ الجھا مت کریں, بات کو گزارنے کی کوشش کریں, درگزر کرنے کی کوشش کریں, روڈ مت ہوا کریں, غصہ مت کیا کریں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, فرماتے حضور مجھے نصیحت کیجیے. اس نے بار بار پوچھا, آپ نے کہا لا تغضب, تم غصہ نہ کیا کرو. ماہر نفسیات پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ اس بندے میں باقی چیزیں ٹھیک ہیں, بس غصیلا بہت ہے, غصہ بڑی جلدی کرتا ہے, بہت کرتا ہے. تو آپ نے وہی اس کو نصیحت کی, فرمایا لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. اس نے بار بار پوچھا, آپ نے بار بار یہی فرمایا کہ لا تغضب, غصہ مت کیا کرو. اس میں وہی ایک کمی تھی کہ جس کی وجہ سے باقی معاملات خراب ہوتے تھے. تو اس لیے ہمیں اپنے اندر جو ہے ان چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی اور ہمیں خود دیکھنا ہے اپنے آپ کو. اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنہ ہکذا واشار بالسبابہ والوسطی وفرج بینہما. یہ 2 انگلیاں, اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں. تھوڑا سا فاصلہ اپنے درمیان میں رکھا, صرف ساتھ ہی مل گیا, اور کیا چاہیے. تو جو یتیم کا مال ہڑپ کر جائے وہ, اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں, اچھا یار وہ تمہیں میں نے پڑھایا بھی تو ہے نا, بھائی پڑھا دیا تو بھتیجے ہی ہیں نا آپ کے, کیوں ہیلے بہانے لگاتے ہو ان کے ساتھ. اسی اللہ نے قرآن میں یہ اصول بیان فرما دیا اس کے بارے میں کہ اگر آپ کے پاس وسعت ہے تو پھر آپ ان پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ان کے وراثت میں سے نہ لیں, آپ احسان کریں ان کے ساتھ. اگر آپ کے پاس وسعت نہیں, آپ خود تنگ دست ہیں, پھر ان کی وراثت میں سے اتنا لیں اور اس طریقے سے لیں کہ ان کو زیادہ کمی محسوس نہ ہو. اپنے خرچے بھی ان پہ مت ڈال دیں, پھر ان کی اتنی لگژری لائف ان کی وراثت سے مت بنا دیں کہ کل کو وہ جب جوان ہو ان کے لیے بچے ہی کچھ نہ دنیا میں, وہ مانگتے پھریں, کشکول اٹھائیں پھر دنیا میں. تو اس لیے یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے. اس طرح ایماندار تاجر, بڑی فضیلت ہے اس کی. اگر کوئی واقعی ایماندار تاجر ہے اور تجارت کرتا ہے شرعی اصولوں کے مطابق, شریعہ پرنسپلز, شرعی اصول ان کو اپناتا ہے تجارت کرتے ہوئے, آسان کام نہیں ہے.
جب نظر آتا ہے نا کہ 5% ملے گا اور ادھر سے 30 مل جائے گا، 25 مل جائے گا، یہ پرسنٹیج دماغ خراب کر دیتی ہے، اتار چڑھاؤ پیدا کر دیتی ہے مزاج میں، دین میں، خلق میں، ہر چیز میں یہ پرسنٹیج۔ پیسہ چیز ہی ایسی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر کہاں ہوگا؟ مان نبیین و صدیقین و شہداء، وہ روز قیامت اور جنت میں کہاں ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ اور کیا چاہیے؟ تجارت کریں، شرعی اصولوں کے مطابق کریں، نماز روزے کی پابندی کر لیں، کام سیدھا ہو جائے گا۔ اس میں کون سا مشکل معاملہ ہے؟ کریں۔ اچھا، آگے ہم سے مسئلے مسائل پوچھیں گے، پوچھنے چاہیے۔ اور ایک رویہ جو ہم اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے پوچھا ہے، چلو اس سے بھی پوچھتے ہیں، اس سے پوچھا ہے، اس سے پوچھتے ہیں، شاید میری جو چیز ہے وہ کہیں سے حلال ہو جائے، جائز ہو جائے، میرا جو طریقہ ہے وہ کہیں سے اس کو جو ہے نا وہ ڈگری مل جائے کسی مولوی کی طرف سے، بھی ٹھیک ہے یار تم کر لو۔ ایسی کوشش نہ کیا کریں۔ جہاں سے آپ کو دلیل مل جائے، چیز مل جائے، آپ کے وہ عمل کے خلاف ہے تو اپنا عمل درست کیجیے۔ شریعت کو مروڑنے کی، تروڑنے کی اور ادھر ادھر سے اکٹھا کرنے کی کوشش مت کریں، یہ غلط روش ہے، یہ یہود کی روش ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کرتے کیا تھے کہ اپنی مرضی کی کتاب پہ ایمان لے آتے اور جو مرضی کے خلاف ہوتے اس کو رد کر دیتے، اس کا انکار کر دیتے کہ نہیں مانتے ہم اس کو۔ تو اس لیے اس روش کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا اور ان کی مذمت کی ہے۔ تو اس لیے اس روش کو مت اپنائیں کبھی زندگی میں، سچا صاف معاملہ اور سیدھا سیدھا معاملہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار میں چلے گئے تو وہاں گندم موجود تھی، غلہ۔ آپ نے ایسے، وہ سارا خشک نظر آ رہا تھا اوپر سے، آپ نے اس کے اندر ہاتھ داخل کیا تو پانی لگ گیا ہاتھ کو۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس کا حضور بارش ہوئی تھی تو میں نے گیلا نیچے ڈال دیا، خشک اوپر ڈال دیا۔ آپ نے کہا غلط کیا ہے تم نے، گیلے کو علیحدہ رکھو، خشک کو علیحدہ رکھو، دیکھنے والا جو ہے، لینے والا جو ہے وہ دیکھ کر لے۔ تو یہ بیان کرنا کہ میں یہ چیز دے رہا ہوں اللہ کی قسم اتنے کی ہے، میری خرید ہی اتنے کی ہے، کیا کمنٹس دوں میں اس پہ؟ وہ قسم اور قسم بھی جھوٹی، بے برکتی ہو جاتی ہے، حدیث کا فرمان ہے، برکت ہی ختم ہو جاتی۔ پھر روتے بھی اسی لیے ہم، پھر مسائل بھی اسی لیے، پھر مشکلات بھی اسی لیے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ پوری نہیں ہوتی۔ پوری کیسے ہو جب آپ نے شریعہ پرنسپلز کو زندگی میں حصہ ہی نہیں دیا، اس کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ کہتے ہیں نہیں مسجد اور مدرسے تک، مولوی کی حد تک، مسجد کی حد تک ٹھیک ہے، میں نماز پڑھ دوں گا، لیکن تجارت کے میرے اپنے اصول ہوں گے، اس پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ بھائی نہیں کمپرومائز کرتے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے ہو، اس کی کائنات میں زندگی بسر کر رہے ہو، اس خالق کے سامنے ہو، مقابلہ کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ کوئی حیثیت وقت ہے ہماری؟ میں ایک دن، ہمارے بزرگ ہیں فضیلت الشیخ مسعود عالم حافظہ اللہ تعالی، میں ان کا ایک کلپ آیا میرے سامنے، اللہ کی قسم رونا آ گیا سن کے۔ اور نے کہا یہ بندے کی حیثیت کیا ہے، بڑا بنتا ہے، تکبر کرتا ہے اور بڑی چیزیں کرتا ہے، تیرا سانس بند ہو جائے تو اوندے منہ گر جائے گا، پیٹ کی ہوا بند ہو تو تکلیف میں چلا جائے گا، تیرا سننا بند ہو تو اور زیادہ تکلیف میں، تیرا دیکھنا بند ہو تو اس سے زیادہ تکلیف میں۔ حیثیت ہی کیا ہے تیری؟ کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، کن فیکون۔ تو اس لیے ان چیزوں کی خیال کرنے کی کوشش۔ آخری چیز، بیٹیوں کی تربیت کرنے والے، اور بیٹیوں پہ جتنا ہو سکے شفقت اور محبت کر دیا کرے، انمول خزانہ ہے اللہ کی طرف سے جن کو ملی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو وضم اصابع، فرمایا جو دو بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، ان کے اچھے معاملات، اچھی جگہ شادی، ان کی پڑھائی لکھائی تربیت کا خیال رکھتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے ان کے ساتھ، دو بیٹیوں کا ذکر کیا، میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یہ دو انگلیاں کر کے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر کبھی کبھی دعا بھی کیا کریں، اور ضرور کیا کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک نعیما لا یبید، اللہ ایسی نعمتیں دے جو کبھی ختم نہ ہوں،
وقرۃ عین لا تنفد، اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک دے جو ختم ہونے کا نام ہی نہ لے، ومرافقۃ النبی محمد فی اعلی الجنت جنت الخلد، اور اعلیٰ جنت ہمیشہ والی جنت میں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں روز قیامت بھی اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔